اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 25 ذی الحجہ اسلامی تاریخ۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی دینی اور علمی خدمات۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو اسلامی اور شرعی علوم سے خاص لگاؤ تھا۔ یوں تو ان کے دور میں بہت سے دینی اور علمی کام انجام دیے گئے اور بہت ساری کتابیں شائع کی گئیں۔ انہی میں سے علامہ حسن کی کتاب رد شیعہ اور دوسری کتاب مولانا محمد مصطفیٰ کی نجم الفرقان ہے، جو قرآن مجید کے الفاظ کی فہرست یعنی انڈیکس ہے۔ اس کے علاوہ ان کا گراں قدر علمی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے علماء کی ایک جماعت کو حکم دیا کہ فقہ کی تمام کتابوں سے مسائل منتخب کر کے ایک ایسی جامع کتاب تیار کی جائے جو فقہ کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہو۔ شیخ نظام الدین کو اس جماعت کا صدر بنایا گیا۔ چنانچہ علماء کی 8 سالہ محنت کے بعد فتاوی عالمگیری شاہی تیار ہوئی، جس پر اس زمانے میں 2 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ بادشاہ کا معمول تھا کہ روزانہ اس کتاب کا ایک صفحہ شیخ نظام سے پڑھوا کر اس پر غور و فکر کرتے اور پھر علماء کی متفقہ رائے سے اس کو لکھا جاتا۔ حقیقت میں یہ ایسا علمی کارنامہ ہے جس نے علماء اور طلباء کو فقہ کی تمام کتابوں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ جب اس کتاب کو عرب علماء نے پڑھا تو اسے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا اور پھر عرب میں فتاوی ہندیہ کے نام سے اس کو شائع کیا۔ اللہ کی قدرت۔ مچھر۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی بڑی بے شمار مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ کوئی بھی چیز قدرت کے کارخانے میں نکمی اور بیکار نہیں ہے۔ مچھر ہی پر غور کیجیے تو اس کی بناوٹ اللہ کی قدرت کا کرشمہ معلوم ہوتی ہے۔ وہ جب انسان کے جسم پر بیٹھتا ہے تو اپنی سونڈ جلد کے مسامات میں داخل کر دیتا ہے اور پیٹ بھر کر خون چوس لیتا ہے، اور حیرت کی بات کہ اس کی سونڈ اتنی باریک ہونے کے باوجود نلکی یعنی پائپ کی طرح ہوتی ہے۔ آخر اس کی اتنی باریک سونڈ میں سوراخ کس نے پیدا کیا؟ بے شک یہ اللہ ہی کی قدرت کی دلیل ہے۔ ایک فرض کے بارے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز میں اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے کھڑے ہوا کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ۔ فائدہ: اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر فرض اور واجب نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ کا ذکر فرماتے، بیجا بات نہ فرماتے، نماز لمبی پڑھتے، خطبہ بہت مختصر دیتے اور بیواؤں اور مسکینوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلنے میں عار اور شرم محسوس نہ فرماتے۔ نسائی کی روایت ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: جنت کا خزانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، بکثرت پڑھا کرو اس لیے کہ وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں زنا اور ناپ تول میں کمی کرنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں زنا عام ہوتا ہے اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو پہلے نہیں تھیں، اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو وہ لوگ قحط سالی یعنی سوکھا، پریشانیوں اور بادشاہ کے ظلم کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کو ختم کر دوں گا، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے سینے کو مشغولی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کو بند نہیں کروں گا۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ آخرت کے بارے میں اہل جنت کا لباس۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل جنت کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشمی لباس پہنیں گے۔ سورہ کہف کی آیت کا ترجمہ۔ طب نبوی سے علاج۔ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ:
علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا ہاضمے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ صبر و شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر، ریاکاری سے ہمارے دلوں کو پاک فرما۔ یا اللہ آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔